ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ سمیع وذاتہ بصیر وذاتہ قدیر وذاتہ جلیل وذاتہ جمیل وذاتہ ولی وذاتہ علی ثم الصلاة والسلام علی رسولہ اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذی هو خاتم النبیین الذي هو شفيع المذنبين الذي هو خير المبشرين الذي هو خير المنذرين قيل له في شأن خلقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات بر حبیب خدا ثم الصلاة والسلام على خليفة الرسول ووصی الرسول وولی الرسول ووزیر الرسول ونصیر الرسول ومطیع الرسول وطبیب الرسول وبعل البتول الذي هو سید المظفر الامام المطہر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قاسم طوبى وسقر الذي هو ذو القرنین ووالد السبتین اعنی الحسن والحسین قیل له فی شأن خلقه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین صلوات بر محمد و اما بعد فقد قال الحکیم فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا درود پڑھ دیں محمد و آلہ یار یہ پنکھا اس طرف کر دو ادھر کر دو ماشاءاللہ مومنین کی معقول تعداد موجود ہے ایک تھکن شکن صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات ہے سب سے پہلے تو دعا گو ہوں پروردگار بانیان فرش عزا کی دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے یہ بچھا ہوا فرش عزا پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے جو مومنین فرش عزا کو مزین کرنے آئے ہیں دعا گو ہوں ایک ایک سانس کو خدائے حسین عزائے حسین میں شامل فرمائے جو بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے شفا کامل و عاجلہ عطا فرمائے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ایام عزا میں تھے اس سال امام حسین کی بارگاہ میں ہیں دعا گو پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے بالخصوص بانیان فرش عزا اور جتنے چہرے جو کہ سماجیات اور قومیات کے یہاں موجود ہیں پروردگار تمام کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو بے اولاد ہیں علی اصغر کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرمائے پروردگار ماتمی ہونے کے ساتھ ساتھ نمازی بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور پروردگار عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ عزادار بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود ایسے پڑھیں طہارت آتی رہے نجاست جاتی رہے بلند صلوات علی محمد و آلہ اجازت ہے کہ بلا گفتگو شروع کی جائے ماشاءاللہ بارونق چہرے میرے سامنے موجود ہیں دنیا سوال کرتی ہے کہ ان مجالس کا مقصد کیا ہے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ 2.25 مہینے پہلے تو چہلم تک بڑی رونق ہوتی تھی اب تو 2.25 مہینے دنیا سوال کرتی ہے کہ آپ کا مائک لگا ہوتا ہے فرش عزا بچھا رہتا ہے شامیانے لگے رہتے ہیں ان مجالس کا ہدف کیا ہے ٹارگٹ کیا ہے آپ کے ذہین اور فتین مجمع کے حوالے پہلا جملہ کروں گا ہم ان مجالس میں بتاتے یہ ہیں کہ وہ محمود کتنا ہے یہ بتانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے ہائے ہائے بولے جیسے بولنا آپ بہتر کا بھائیہ تھوڑا یہ چہرے پر نور پھیلائیں تاکہ میں جملہ آپ کے حوالے کروں وہ محمود کتنا ہے یہ بتانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے وہ بلند کتنا ہے بتانے کے لیے علی ہونا ضروری ہے ہاتھ اٹھائیے جسے بات سمجھ میں آئے وہ محمود کتنا ہے بتانے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے وہ بلند کتنا ہے بتانے کے لیے علی ہونا ضروری ہے وہ حسین کتنا ہے بتانے کے لیے حسن ہونا ضروری ہے اور وہ با
عزت کتنا ہے بتانے کے لیے حسین ہونا ضروری ہے. جیو یار آواز تھوڑی بہتر کرو, ایکو کم کرو بہت یار. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہم ان ہستیوں کا تعارف اس لیے کراتے ہیں, دیکھیں اللہ چاہتا رہا 14 کا ذکر ہوتا رہے, 14 چاہتے رہے اللہ کا ذکر ہوتا رہے. اور دنیا کہتی ہے کہ بھائی آپ جب مجلس میں آتے ہیں آپ توحید کا ذکر کم کرتے ہیں, ولایت کا زیادہ کرتے ہیں. یہ جملہ آپ کے حوالے کروں گا اور انشاءاللہ اپنے موضوع میں داخل ہو جاؤں گا اسی جملے کے ذریعے. رضا بھائی تھوڑی سی آپ بھی حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا. وہ چہرے ہیں جن کے سامنے میں ممبر پر پہنچا ہوں. اب انشاءاللہ میں بس پہلے ہی عرض کرتا چلوں, جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھیں آپ کے کپڑے شیعوں والے لگیں یا نہ لگیں, جتنی دیر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں آپ کا ہاتھ عقیق والا شیعہ لگے یا نہ لگے, مجلس کا اصول یہ ہے جتنی دیر مجلس میں بیٹھے لباس شیعہ لگے نہ لگے چہرہ شیعہ ضرور لگے. چہرہ شیعہ ہوتا کون سا ہے؟ نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ یہ شیعہ چہرہ ہوتا کون سا ہے؟ نبی نے لمحے کے توقف کے بغیر فرمایا سنو, جو چہرہ علی کی ولایت سن کر کھل اٹھے, کل بھی شیعہ تھا آج بھی شیعہ. یا بھائی ماشاءاللہ جیو ہے ادھر ہی یا علی. اچھا کچھ بندے جو ہیں قبلہ کو دیکھ کر حیران ہوئے ہیں کہ انہیں کیا ہوا ہے. اگر آپ بھی توجہ کریں گے آپ کو بھی وہی ہو جائے گا جو انہیں ہو گیا ہے, کیونکہ باتیں بڑی قیمتی ہیں. محسن بھائی آپ تو بڑی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. سرکار پروردگار عالم نے اس محدود دنیا میں, اس ٹیمپرری دنیا میں, اس فنا ہو جانے والی دنیا میں, اس ختم ہو جانے والی دنیا میں, پروردگار نے اس فانی دنیا میں ہمیں بہترین, پرحسین, با یقین اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے مذہب شیعہ دیا ہے, امام علی دیا ہے. یار کیا بات ہے, بولے آپ کو سننا نہیں آیا میری جان سے خدا کی کہا. سرکار بہترین زندگی گزارنے کے لیے مذہب شیعہ دیا ہے, امام علی دیا ہے. اور اس کا کمال یہ نہیں ہے کہ اس نے علی دیا ہے, اس کا کمال یہ ہے علی کے بعد پھر علی دیا ہے. جو علی کے بعد دیا ہے پھر علی دیا ہے, جو علی کے بعد دیا ہے پھر علی دیا ہے. اور یہی وجہ ہے مذہب شیعہ دیا ہے, امام علی دیا ہے. مذہب جیسا مذہب نہیں ہے, علی جیسا دوسرا امام نہیں ہے. مذہب نجات بتانے والا ہے, علی نجات دلانے والا ہے. مذہب ایمانوں میں پہلا ہے, علی اماموں میں پہلا. بھائی بات پسند آ رہی ہے تھوڑا سا, میرے ساتھ تھوڑا سا بولتے رہیے گا کیونکہ میں بہت دور سے سفر کر کے انشاءاللہ پنجاب میں تھا میں تقریباً 18 محرم تک, ابھی آپ کی خدمت میں آیا ہوں, وہاں پر بھی اپنی ڈیوٹیز دی ہیں, اب آپ کے حوالے بھی ڈیوٹی کر رہا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو, آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں سرکار بھائی, آپ بھی مجلس میں ہیں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے, آپ کی بھی مجھے آنی چاہیے. اب یہ جو جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو اتنی عزت دے کر بھیجا ہے, اتنا وقار دے کر بھیجا ہے, ہم نے انسان کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کہ انسان کو جس جس چیز کی ضرورت تھی, ضرورت کو پہلے بھیجا ہے, انسان کو بعد میں بھیجا ہے. سرکار یا تو آپ لیٹ آئے ہیں یا ہم پہلے آ گئے, صحیح ہے. اب جس کو جگہ جہاں ملے پیچھے بھیج دیجیے گا, میں جملہ آپ کے حوالے کروں کیونکہ مجلس کا ایک وقار ہوتا ہے, اس کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جس جس شے کی ضرورت تھی, ضرورتوں کو پہلے بھیجا ہے, انسان کو بعد میں بھیجا ہے. انسان کو سورج کی ضرورت ہے, سورج پہلے ہے, انسان بعد میں ہے. قبلہ آپ تو چاردہ معصومین میں سنتے آئے ہیں, آپ جیسے سامعین ہمیں بھی نہیں ملتے, ہماری بھی خوش نصیبی ہے. سرکار انسان کو سورج کی ضرورت ہے, سورج پہلے ہے, انسان بعد میں ہے. انسان کو چاند کی ضرورت ہے, چاند پہلے ہے, انسان بعد میں ہے. انسان کو سمندر کی ضرورت ہے, سمندر پہلے ہے, انسان بعد میں ہے. انسان کو آگ کی ضرورت ہے, انسان بعد میں ہے, آگ پہلے ہے. اللہ نے قانون بنا دیا, یاد رکھنا جو پہلے ہو وہ ضرورت ہے.
کہاں بیٹھے ہیں سرکار؟ عسکری فور میں ہاتھ اٹھائے اس بھائی، جو پہلے ہو وہ ضرورت ہے، جو بعد میں ہو وہ ضرورت مند ہے۔ چاند پہلے ہے، سورج پہلے ہے، سمندر پہلے ہے۔ اب جملہ کہوں گا، دیکھوں گا کس کی زبان ہے اس کے اختیار میں ہے، کس کی لسان اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے کہا چاند پہلے ہے، سورج پہلے، کیونکہ یہ ضرورت ہے، انسان ضرورت مند ہے۔ اللہ نے قانون بنا دیا، یاد رکھنا، جو پہلے ہو وہ ضرورت ہے، جو بعد میں ہو وہ ضرورت مند ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا پروردگار تو نے چاند کو پہلے رکھا، سمندر کو پہلے رکھا، سورج کو پہلے رکھا، کیونکہ یہ ضرورت ہیں۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے تو کہتا ہے میں سمندر نہ بناتا اگر پنجتن نہ ہوتے، میں چاند نہ بناتا اگر پنجتن نہ ہوتے، میں سورج نہ بناتا اگر پنجتن نہ ہوتے۔ تو پتا چلا علی پہلے ہے، چاند بعد میں ہے، علی پہلے ہے، سورج بعد میں ہے، علی پہلے ہے، سمندر بعد میں ہے۔ میں نے کہا پروردگار علی کو پہلے کیوں رکھا، سمندر کو بعد میں کیوں رکھا؟ اللہ نے کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں، علی کو پہلے رکھ کے سمندر کو بعد میں رکھ کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں علی سے مقابلہ نہ کرنا۔ محتاج کائنات اور ہوتا ہے، مولا کائنات اور ہوتا ہے۔ بھائی بولے یار، آواز مزہ نہیں کری، اس کا تھوڑا منہ ادھر ہو سکتا ہے نہیں؟ تھوڑا سا مجھے آواز نہیں آ رہی میری بھائی۔ ہاں ہاں، اور کرو اس کو۔ آپ سلام، ہاں ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا اور کر دو اگر ہو سکتا ہے۔ آپ سلامت رہے سرکار، آپ سلامت سرکار۔ انسان بعد میں ہے، سورج پہلے ہے، علی پہلے ہے، سورج بعد میں۔ ہائے ہائے، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے کہ خود کو علی جیسا نہ سمجھ لینا، تمہاری ضرورت سورج ہے، سورج کی ضرورت علی ہے۔ ہاں محسن بھائی، میں تو آپ کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اور جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ الفتنة منہ ابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا باللہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت آپ کے حوالے کر دی ہے۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے اس ذکر میں خاموش بیٹھنا بھی حوصلے کا کام ہے۔ اس ذکر میں جو خاموش بیٹھے اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے، کیونکہ میرا عقیدہ ہے شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں۔ بولے آتا ہے، چوتھا مثال آپ کے حوالے کروں گا، شجر جب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں، علی کا نام آ جائے تو گونگے بول پڑتے ہیں، تو گونگے بول پڑتے ہیں۔ علی کے ذکر میں یارو تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول ہے۔ آپ کو ہے پہ کہنا آتے؟ ہاتھ اٹھائیں بھائی، قبلہ بہت شکریہ، بزرگوں سے دعا چاہوں گا۔ جاوی علی سلامت رہے بھائی، آپ سلامت، آپ سلامت رہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور میں اس ذکر کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ میرے ساتھ نہیں آئے، یہ ان کے دل میں بات جا رہی ہے تو ان کے زبان سے علی نکل رہا ہے۔ اور میں اب کیا آپ کے حوالے کروں، پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے گا جب بھی آپ علی کا نعرہ لگائیں نا، یہ سوچ کر لگائیں پوری کائنات میں واحد آپ وہ قوم ہیں جن کے پاس وہ نام ہیں جن ناموں کے نعرے لگ سکتے۔ شمس بھائی آئیے، تشریف آئیے۔ سرکار میں تو جملہ کہہ گیا ہوں، ابھی بھی کوئی خاموش ہے وہ جانے، اور بولنے کی طاقت دینے والا علی جانے۔ ہم واحد وہ قوم ہیں جن کے پاس وہ نام ہیں جن ناموں کے نعرے سجتے ہیں، جن ناموں کے نعرے لگ سکتے ہیں۔ لوگوں کے پاس نعرے لگانے والے بہت ہیں، نعرے والے نام نہیں ہیں۔ ارے نعرے لگانے والے بہت ہیں، نعرے والے نام نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اتنے نعرے نہیں ہیں، 12 امام موجود ہے۔ ارے کوئی شجاعت کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس علی جو نہیں ہے، کوئی سخاوت کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس حسن جو نہیں ہے، کوئی شہادت کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس حسین جو نہیں ہے، کوئی حیا کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس فاطمہ جو نہیں ہے، کوئی وفا کا نعرہ کیسے لگائے کسی کے پاس عباس جو نہیں ہے۔ جیو جیو، بہت شکریہ، جیو بیٹا، یا علی، یا عباس، یا عباس،
वाह جی ہیں قبلہ، آپ کو بات پسند آ رہی ہے بیٹا؟ بیدار ہیں آپ؟ سلامت رہیں جی ہیں آپ سلامت رہیں، اسی طرح آپ سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ۔ دراصل یہ ہے کہ پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کائنات کی جس شے کو خلق کیا ہے، ہر شے کا ایک ظاہر رکھا ہے، ایک باطن رکھا ہے۔ ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ہر شے کا ایک باطن ہے، ہر شے کا ایک ایکسٹرنل ہے، ہر شے کا ایک انٹرنل ہے۔ میں بات آسان کرنے کا قائل ہوں، ورنہ میں بھی اگر چاہوں تو یہاں فلسفے کی عبارتیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن بات مولا نے فرما دیا تھا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جب بھی گفتگو کرو سامنے والے کے معیار کو دیکھ کر گفتگو کرو۔ اور بول وہ رہا ہے جو خود سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ مل جان، آپ کو بات پسند آ رہی ہے؟ اب یہ میں نے بات آپ کے حوالے کرنی ہے اور انشاءاللہ یہ بات خود بتائے گی کہ کتنی قیمتی ہے۔ میرے بھائی توجہ میری جانب رکھیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ہر شے کا باطن ہے۔ جو ظاہر ہو اسے محکم کہتے ہیں، جو باطن ہو اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ہر شے کا ایک باطن ہے۔ دیکھیں، چہرہ ظاہر ہے، رگیں باطن ہیں۔ زبان ظاہر ہے، خون باطن ہے۔ آنکھیں ظاہر ہیں، روح نہیں، آپ زبان سے بولیں گے تو بات بنے گی نہ جگہ۔ روح باطن ہے، آنکھیں ظاہر ہیں، رگیں باطن ہیں، زبان ظاہر ہے، خون باطن ہے، کان ظاہر ہیں، گوشت باطن ہے۔ ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ہر شے کا ایک باطن ہے۔ یہی وجہ ہے علی کا بھی ایک ظاہر ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا دیجیے، بہت ہو رہا ہے۔ علی کا بھی ایک ظاہر ہے، علی کا بھی ایک باطن ہے۔ علی کا چہرہ علی کا ظاہر ہے، علی کی زبان علی کا ظاہر ہے، علی کے کان علی کا ظاہر ہے، علی کی آنکھیں علی کا ظاہر ہے۔ اور جو علی کا ظاہر ہے، اللہ نے کہا علی یہ چہرہ تیرا تھوڑی ہے، یہ تو وجہ اللہ ہے۔ ہاں یہ تیرا چہرہ نہیں ہے، یہ وجہ اللہ ہے۔ بہت بڑا نتیجہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ آنکھیں تیری نہیں ہیں، یہ عین اللہ ہے۔ یہ زبان تیری نہیں ہے، یہ لسان اللہ ہے۔ یہ علی کا ظاہر ہے، اور جو علی کا باطن ہے، مصطفیٰ نے کہا لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، جسموں کا جسمی یا علی، حبوں کا حبی یا علی۔ یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا نفس میرا نفس۔ اب جسے بولنے کی طاقت علی نے دی ہے، یاد رکھنا علی کا ظاہر اللہ کے پاس ہے، علی کا باطن مصطفیٰ کے پاس ہے۔ آدھا علی اللہ لے گیا ہے، آدھا علی مصطفیٰ لے گیا ہے۔ اب یاد رکھنا منکر ولایت علی پر آدھی لعنت اللہ بھیجتا ہے، آدھی مصطفیٰ بھیجتا۔ جیو جیو، کیا بات، بہت شکریہ بھائی، بولو نا یار۔ ہاں بھائی سلامت رہیے۔ علی کے ظاہر خدا کے کنٹرول میں، علی کا باطن مصطفیٰ کے کنٹرول۔ عجیب جملہ کہا ہے، کہا یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں، تیرا نفس میرا نفس، تیری جان میری جان، تیرا بدن میرا بدن، تیرا جسم میرا جسم، تیری روح میری روح، تو میں تو۔ یار کاش 5 بندے بھی ایسے سن رہے ہو نا جیسے قبلہ سن رہے، تو اس مجلس کا معیار ہی بلند ہو جائے۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں یا علی انت منی و انا منکا، اے علی تو اتنا مجھ سے ہے کہ میں ہی تجھ سے ہوں۔ اب یہ جملہ کہنا ہے، اب آیت اس کے بعد کنٹینیو ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس پراپرٹی کتنی ہے وہ پروردگار سے ربط نہیں ہے، تم کتنے امیر ہو پروردگار کو کوئی سروکار نہیں، تم کتنے بڑے عالم ہو اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے، تم کتنے بڑے عبادت گزار ہو یہ بھی اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم کتنی پراپرٹی کے مالک ہو، کتنے رقبے کے مالک ہو، کتنی جائیداد کے مالک ہو، کتنی گاڑیوں کے مالک ہو، کتنے پی ایچ ڈی کیے ہیں، کتنے انجینئر ہو، اللہ کو یہ غرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہیں دیکھے گا ہی نہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں تمہیں تمہارے نام کے ساتھ تھوڑی بلائیں گے، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلا۔ کوئی تو بولو جیسے بول رہا ہے جیو، بہت شکریہ بھائی، بات پسند آ رہی ہے یار؟ بھائی ہم تمہیں تمہارے نام کے ساتھ نہیں بلائیں گے، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تم پیچھے ہوگے تمہارا امام آگے ہوگا۔
بھائی ترتیب ایسے ہوگی، چاہنے والا پیچھے ہوگا، امام آگے ہوگا، چاہنے والا پیچھے ہوگا، امام آگے ہوگا۔ قبلہ جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں، امام آگے ہوگا، چاہنے والا پیچھے ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ٹائم نہیں ہوگا کہ میں دیکھوں پیچھے کون آ رہا ہے، میں یہ دیکھوں گا کس کے پیچھے آ رہا۔ شمس بھائی زور سے بولے، جسے بول رہا تھا ہم یہ دیکھیں گے کس کے پیچھے آ رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا یوم ندعو کل اناس بامامہم کہ ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، امام آگے آگے ہوگا، چاہنے والا پیچھے ہوگا۔ اور یہ جملہ میں نے G62 اسلام آباد میں کہا تھا اور وہاں عجیب رسپانس تھا، یہ تو میرا گھر ہے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ بھائی جب چاہنے والا پیچھے ہوگا، امام آگے ہوگا، امام آگے ہوگا، چاہنے والا پیچھے ہوگا، تو میں اپنے بھائیوں کو مشورہ دوں گا، میرے مسلمان بھائیوں، امام آگے ہوگا، چاہنے والا پیچھے ہوگا، تو کسی ایسے کو امام بنانا جو ہر میدان میں آگے ہو۔ بولے جسے ہر میدان میں آگے ہو، علم کا میدان ہو آگے نظر آئے، شجاعت کا میدان ہو آگے نظر آئے، طہارت کا میدان ہو آگے نظر آئے، شجاعت کا میدان ہو آگے نظر آئے، سخاوت کا میدان ہو آگے نظر آئے۔ لیکن تم جسے امام مان لو، ہم نے اسے امام مانا ہے۔ علی آگے نظر آتا ہے، حق پیچھے نظر آنا۔ جیو پانی رکھ دے یار، تھوڑی پانی نہیں ہوتا یہاں، جیو سکلین آ جاؤ۔ یا علیہ، یا بھائی آپ سلامت۔ بھائی بات پسند آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ جیو، جلدی آ جائے۔ اللہم بھائی آپ سلامت رہیں۔ سرکار ہم نے اسے امام مانا ہے، میں بات بہت جلدی میں کر گیا ہوں۔ اللہم بہت شکریہ قبلہ۔ محسن بھائی میں یہ بات آپ کو حوالے کروں، خدا کی قسم ہم نے اسے امام مانا ہے، بزرگوں سے دعا چاہوں گا، ہم نے اسے امام مانا ہے جس کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جاتا۔ یار کیا بات ہے، علی کے پیچھے حق نہ چلے تو باطل ہو جاتا ہے، حسین کے پیچھے باطل چل پڑے تو حق ہو جاتا۔ ارے بھائی ہورے جب تک حسین سے دور تھا باطل تھا۔ بہت شکریہ قبلہ، میں ایک ہی دن میں تربیت تو نہیں ہو سکتی، لیکن میں کہہ گیا ہوں سرکار امام آگے ہوگا، چاہنے والا پیچھے ہوگا، تو کوئی ایسا امام مانا جائے جو ہر میدان میں آگے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کہا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن امام آگے ہوگا، چاہنے والا پیچھے ہوگا، اور ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ میں نے کہا پروردگار اپنے نام کے ذریعے کیوں نہیں بلاتا؟ بھائی اتنے اللہ کرنے والے موجود ہیں، آواز آنی چاہیے اللہ والو آ جاؤ۔ نہیں ایسے پھر سنا نہیں جاتا جس طرح آپ سنا، درود پڑھے محمد والے محمد کی ذات عالیہ۔ دیکھیں قیمتی باتیں ہیں اور یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آواز یہ نہیں آئے گی اللہ والو آ جاؤ۔ میں نے کہا پروردگار اتنی عبادتیں کرنے والے، رمضان میں 3 دن میں قرآن ختم کرنے والے موجود ہیں۔ اچھا دراصل میرے ایک بھائی نے مجھے کہا کہ بھائی ہم تو جتنا رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا، بڑا قرآن پڑھا جاتا ہے رمضان میں۔ میں نے کہا بالکل میری جان، رمضان میں قرآن پڑھا جاتا ہے، محرم میں قرآن سمجھا جاتا یار بولو نہیں سمجھ آتا ہے، کیونکہ رمضان قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، محرم قرآن نافذ ہونے کا مہینہ۔ یہ بہت قیمتی بات ہے جو میں نے آپ کے حوالے کر دی ہے۔ رمضان قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے، محرم قرآن نافذ ہونے کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن کی بہار کا نام ہے، محرم قرآن کے وقار کا نام ہے۔ محرم رمضان کی تلاوت کا مہینہ ہے، میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، رمضان اور ہے محرم اور ہے۔ رمضان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، محرم حفاظت قرآن کا مہینہ ہے۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے رمضان میں شیاطین کو بند کیا جاتا ہے، محرم میں منافقین کو بند کیا۔ یا جبا حیدر تو کہہ لو بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی، منافقین نظر نہیں آتے، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ آپ جی
دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا جب میں بات پوری نہیں کر سکا کہ لوگ کہتے ہیں آپ ممبر پر توحید کا ذکر کم کرتے ہیں، ولایت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، رسالت کا ذکر کم کرتے ہیں، علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم ہم کبھی مکرے ہی نہیں کہ ہم علی زیادہ نہیں کرتے ہیں۔ کسی نے آ کے اس کہا ہے کہ نہیں بھائی ہم علی کا ذکر کم کرتے ہیں؟ جملہ آپ کے حوالے کرو، ڈسٹربنس نہیں چاہیے مجھے۔ سرکار یقیناً ہم ولایت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، لیکن ولایت کا ذکر زیادہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم علی کو توحید سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم ولایت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم علی کو رسول سے بڑھانا چاہتے ہیں یا علی کو توحید سے ملانا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے آج آپ کے حوالے عسکری فور میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہم علی کا ذکر اس لیے زیادہ نہیں کرتے کہ ہم علی کو رسالت تک ملانا چاہتے ہیں یا علی کو توحید تک ملانا چاہتے ہیں۔ ہم علی کا ذکر زیادہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک توحید اور رسالت ایک نماز ہے جس کے وضو کا نام علی کی ولایت ہے۔ ارے وضو نہ ہو نماز کام نہیں آتی، ولایت نہ ہو ایمان کام نہیں آتا۔ جیو بہت شکریہ بھائی، یا تھوڑا سا بول لو بھائی۔ جیو علی مولا، علی مولا، جیو بلال یار، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، چلیں میں اسی آیت پہ آ گیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، جیسا امام ہوگا پھر ویسا ہی انجام ہوگا۔ چلیں میں تو اتنی پورے عشرے کا موضوع آپ کو ایک ہی مجلس میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سرکار میں اگر آپ کو کہوں کہ بھائی میں یہاں بلا رہا ہوں تو آپ فوراً پوچھو گے خود کہاں ہو؟ محسن بھائی اب میں کہوں بھائی میں بلاؤں گا تو آپ فوراً پوچھو گے کہاں بلاؤ گے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے امام کے ساتھ بلاؤں گا، کہاں بلائے گا؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلاؤں گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تمہیں تمہارے امام کے ساتھ پکاروں گا۔ میں نے کہا پروردگار جگہ تو بتا دے کہاں پکارے گا؟ پکارے گا امام کے ساتھ، بلائے گا کہاں؟ اللہ کہہ رہا ہے امام جہنمی ہوگا تو جہنم میں بلا لوں گا، جنتی ہوگا جنت میں بلا لوں گا۔ بھائی بولے جسے جی آپ بھی نعرہ لگا لیں بھائی، کوئی پابندی ہے آپ کو؟ جواب تو دیں بھائی امام جنتی ہوگا تو جنت۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے علی کا ذکر سن کر کوئی جان بوجھ کر سن بیٹھا رہے۔ یار بلال تم تو سنو نا، اچھا پڑھتے ہو، علی کا ذکر سن کر بھی کوئی سن بیٹھا رہے، مجھے ڈر لگتا ہے میسم تمار ناراض نہ ہو جائے، میسم ناراض نہ ہو جائے کہ میں تو زبان کٹوا کر بھی علی علی کرتا رہا، تو زبان رکھ کے بھی خاموش بیٹھا۔ اٹھا حاجی سے بولنا یار، بس میں پہنچ گیا اپنے موضوع تک۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 لفظ استعمال کیے ہیں، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، یہ ایک آیت ہے، اور دوسری آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ان 2 آیت میں کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے ہم اسی مجلس میں۔ اب پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ نہیں بلاؤں گا، ہونا تو یہ چاہیے، اتنی عبادت اللہ کی ہوتی ہے، آواز آنی چاہیے اللہ والو آ جاؤ۔ اگر اللہ کے ساتھ نہیں پکارا جاتا تو آواز آنی چاہیے مصطفیٰ والو، کیونکہ کتنے لبیک یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہیں، آواز آنی چاہیے نا مصطفیٰ والو آ جاؤ۔ لیکن اس منبر کی عظمت کی قسم قیامت کے دن آواز نہیں آئے گی اللہ والو آ جاؤ، قیامت کے دن آواز نہیں آئے گی مصطفیٰ والو آ جاؤ۔ یہ عسکری فور کا سارا مجمع پہنچ جائے گا جب آواز آئے گی علی والو، مائک نیچے کرو، کیمرہ نیچے کرو بھائی، علی والو آ جاؤ۔ میں نے کہا پروردگار ہونا تو یہ چاہیے تھا تیرے نام کے ساتھ پکارا جاتا، اگر تیرے نام کے ساتھ نہیں پکارا جاتا تو مصطفیٰ کے نام کے ساتھ پکارا جاتا۔ اب جو میں آپ کے حوالے اس کی تفسیر کر رہا ہوں آپ کو لطف آ جائے گا، کیونکہ یہ مکارم الانوار میں اور تفاسیر میں متعدد جگہ پر یہ پیغام ہے جو آپ کے حوالے کرنا ہے۔ اللہ نے کہا میں اپنے ذریعے اس لیے نہیں پکارتا کیونکہ میں رب العالمین ہوں، میں مومن کو بھی پالتا ہوں کافر کو بھی پالتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں رب العالمین ہوں،
اگر میرے ذریعے پکارا جائے گا کہیں سے فرعون آ جائے گا. میں وہ جملہ قیمتی کا کہہ رہا ہوں, اور جو ابھی تک خاموشی کا روزہ رکھ کے آیا ہے اسے روح افزا سے افطار کر رہا ہوں اسی جملے پر. بھائی اللہ کہہ رہا ہے اپنے ذریعے نہیں پکاروں گا کیونکہ میں رب العالمین ہوں. میرے نام کے ساتھ پکارا جائے گا کہیں سے فرعون نکل کے آ جائے گا, کہیں سے شداد نکل کے آ جائے گا, کہیں سے نمرود نکل کے آ جائے گا. میں نے کہا رسول اللہ کے ذریعے کیوں نہیں پکارتا؟ کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرا محمد عالمین پر رحمت ہے. اگر محمد کے ذریعے پکاروں گا کہیں سے ابو جہل آ جائے گا, کہیں سے ابو لہب آ جائے گا, کہیں سے کوئی ابو آ جائے گا, کہیں سے کوئی ابو آ جائے گا. نہ اللہ کے ذریعے پکاروں گا نہ مصطفیٰ کے ذریعے پکاروں گا. علی ہے امام المتقین, متقین کا امام. علی کے ذریعے پکاروں گا فائدہ یہ ہوگا متقی الگ ہو جائیں گے, لعنتی الگ ہوگا. جیو بھائی ایسے نہیں, خدا کی قسم آپ کا نعرہ ملینیم تک نہیں پہنچا, نجف تک کیسے پہنچے گا؟ ہاں نہیں بات پسند آ رہی ہے. دیکھیں میں اگر آپ چاہیں تو ابھی یہیں سے حلیمہ کی بکری کی باتیں بھی شروع کر سکتا. میں یہاں سے آپ کو بتا بھی سکتا ہوں کہ 39 دن گزر گئے ہیں اور کل علم علی کو ملے گا. دیکھیں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کے قلوب منور ہو جائیں ان آیت کے ذریعے سے. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بلایا جائے. اور امام ہوتا کون ہے؟ فرمایا الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی. یہ میرا جملہ نہیں ہے, علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. فرماتے ہیں امام وہ ہے جس کی دنیا میں بھی ریاست ہو, دین میں بھی ریاست ہو, دین میں بھی حکمرانی ہو, دنیا میں بھی حکمرانی ہو. دیکھیں بات یہ ہے دنیا کا تعلق ہے قبر سے پہلے تک. دنیا میں تو سب کی حکمرانی ہے لیکن دین قبر میں بھی ہوتا ہے, دین حشر میں بھی ہوتا ہے. اور امام وہ ہوتا ہے جس کی دنیا میں بھی حکومت ہو, دین میں بھی حکومت ہو. تو امام وہ ہوگا جس کی قبر میں بھی حکومت ہو. نہیں یار میں نے بڑی آسان کر کے بات آپ کے حوالے کر دی. بھائی امام وہ ہوگا جس کی یہاں بھی حکومت ہو, وہاں بھی حکومت ہو, زندگی سے پہلے بھی حکومت ہو, زندگی کے بعد بھی حکومت ہو. اور یہی وجہ ہے, بتانا چاہتا ہوں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کی یہاں بھی حکومت ہو, وہاں بھی حکومت ہو. یہی وجہ ہے, وہ منظر یاد ہے جب علی نے بیٹے کو بلایا تھا, کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایک کسی کو کہہ دیا تھا غلام کی اولاد ذرا ادھر آ جا. بھائی علی کے علی بیٹے حسن نے کسی کو کہہ دیا ہمارے غلام کی اولاد یہاں آ جا. بچہ باپ کے پاس گیا, حسن نے مجھے غلام کی اولاد کہا ہے. ہم غلام تھوڑی ہیں, حکومت ہمارے پاس ہے, ساتھ ہمارے پاس ہے, ہتھیار ہمارے پاس ہے, لشکر ہمارے پاس ہے. آواز دے کر باپ نے کہا بیٹا تو صحیح کہہ رہا ہے, حکومت ہمارے پاس ہے, لشکر ہمارے پاس ہے, بارات ہمارے پاس ہے, لیکن فرق یہ ہے ہماری حکومت صرف دنیا میں ہے, علی کی حکومت یہاں بھی ہے, علی کی حکومت قیامت میں بھی ہے. جیو تھک گئے آپ, مفت نہیں آ رہا آپ کو لگ رہا؟ بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ آپ کے منور چہرے مجھے پہنچ پر آ رہے ہیں. سرکار امام وہ ہوگا جس کی قبر میں بھی حکومت ہو, حشر میں بھی حکومت ہو, صراط میں بھی حکومت ہو. اور ایک اور نشانی آپ کے حوالے کرنی ہے امام کی. امام کون ہوتا ہے؟ جس کی حکومت آسمانوں پر بھی ہو. آئے ہائے ہائے, کیونکہ دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہمیں محمد کے پیچھے چلنا ہے. آپ مصطفیٰ کے پیچھے نہیں چلو, کیونکہ مصطفیٰ کے پیچھے وہی چلتا اچھا لگتا ہے جو وہاں تک چل سکتا ہو جہاں تک مصطفیٰ چلتے ہیں. محسن بھائی بہت شکریہ, یہ صرف آپ کے لیے بات تھی, خدا کی قسم. آپ چلیں گے مصطفیٰ کے پیچھے. رسول اللہ نے جو عمل کیا صحابہ نے کہا ہم وہ عمل کریں گے. رسول اللہ نے کہا میں مسواک کرنا چاہتا ہوں. اگلے دن مسجد میں سب مسواک لے کر آ گئے کہ ہم بھی مسواک کریں گے. جب سب مسواک لے آئے نا, کیونکہ نبی نے کہا تھا میں مسواک کرنا چاہتا ہوں, سب مسواکیں لے کر آ گئے. اب نبی نے امتحان لینے کے لیے کہا میں معراج پہ جانا چاہتا ہوں. بھائی معراج میں کسی صحابی کی آواز نہیں نکلی, فقط ابو طالب کا بیٹا تھا. کہا یا رسول اللہ جہاں آپ ہوں گے وہاں میں ہوں گا. بھائی سلامت ہے. یہ جملہ خطابت کے جو, بہت شکریہ. میرے پاس ٹائم کم ہے اسی لیے میں جلدی. بھائی امام وہ ہوتا ہے جس کی حکومت یہاں پہ بھی ہو, جس کی حکومت. اب یہ میں نے بات آپ کے حوالے کرنی ہے. اب ہمارا امام کون ہے؟ اب جملہ سن لیجیے گا. مسجد نبوی ہے,
منبر پر رسول ہیں، دائیں بائیں شمع رسالت کے پروانے منڈرا رہے ہیں. بھائی بہت شکریہ سرکار، بہت اچھا سن رہے ہیں. بندہ رسول اللہ سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ معراج پر گئے تھے؟ کہا بالکل گیا تھا. کہا یہ بتائیں پروردگار سے ملاقات ہوئی تھی؟ جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ قیامت میں ہماری زبانوں سے بھی سوال ہوگا، جہاں بولنا چاہیے تھا وہاں خاموش بیٹھی تھی، جہاں خاموش رہنا تھا وہاں بول. اور یہ ہماری زبانیں دربار لسان اللہ کی کنیزیں ہیں. یہ ہماری زبانیں ہماری اپنی حیثیت میں نہیں ہیں، یہ علی کے کنٹرول میں ہے. تو آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں. سرکار لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ معراج پر گئے تھے؟ کہا ہاں گئے تھے. کیا ملاقات ہوئی تھی؟ کہا بالکل ہوئی تھی. کہا یہ بتائیں پروردگار سے جب ملاقات ہوئی تو کیا کچھ باتیں بھی ہوئی تھی؟ کیا باتیں بھی ہوئی تھی؟ اب رسول اللہ نے جو جواب دیا ہے نا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. رسول نے فرمایا یہ بتا محبوب اور محب مل جائیں اور باتیں نہ ہوں؟ کراچی کا بڑا قیمتی مجمع ہے. کہا عاشق اور معشوق ملیں اور باتیں نہ ہوں. یہ جملہ شاید فضائل کے باب میں آخری ہوگا. کہا یہ بتائیں جب پروردگار سے ملے تھے باتیں ہوئی تھی؟ کہا بالکل ہوئی تھی. کہا سرکار یہ آپ نے کیسے کہہ دیا باتیں ہوئی تھی؟ بھائی باتوں کے لیے تو گلا چاہیے، گلے کے لیے آواز چاہیے، آواز کے لیے ہوا چاہیے، ہوا کے لیے لہجہ چاہیے. جب آپ کی پروردگار سے باتیں ہو رہی تھی تو کیا کوئی لہجہ بھی تھا؟ کیا کوئی لہجہ بھی تھا؟ استقبال میں کھڑے ہو جاؤ تو بھی حق ادا نہیں ہوتا. جب صحابہ نے پوچھا جب اللہ سے باتیں ہوئی کوئی لہجہ بھی تھا؟ نبی نے آواز دے کر کہا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جب میں رات کے پردے پر پہنچا کلام جلی کا تھا، لہجہ علی کا ہے. ہاں اٹھا کے بھائی آپ جی سلامت. ہاں ہاں بھائی لہجہ علی کا تھا، کلام جلی کا تھا. تو امام وہ ہوتا ہے جو یہاں بھی امام ہو، جو وہاں بھی امام ہو. بس آخری جملہ آپ نے بڑی عمدگی سماعت کا مظاہرہ کیا. یہ منظر بیان کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جب ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے پھر منظر کیا ہوگا؟ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. عجیب آیت ہے، محسوس کیجئے گا. بڑی دھیمی آواز میں اونچی آیت آپ کے حوالے کر دی ہے. اللہ کہہ رہے قیامت میں ایک منظر ایسا ہوگا. بزرگوں سے دعا چاہوں گا اس جملے پر. استبرأ الذین اتبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. سورہ بقرہ میں جا کر دیکھیے گا. اگر یہی ترجمہ نہ ہو تو میں یہی گلشن اقبال لاسانیہ ریسٹورنٹ کے پیچھے رہتا ہوں، پوچھ لیجئے گا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے قیامت کے دن ایک منظر ایسا ہوگا کچھ مرید اپنے مرشدوں پر تبرہ کر رہے ہوں گے. یار آپ ابھی بھی نہیں بولے خدا کی بھائی بات تو سمجھ آئی ہے خیال سے آپ کو. کچھ مرید ایسے ہوں گے جو اپنے جھوٹے مرشدوں پر کہیں گے بے شمار. لوگ کہتے ہیں تبرہ کہاں ہے؟ بھائی یہاں ہے. جا کے سورہ بقرہ پڑھیے گا، آیت کا نشان 97 میں دیکھ لیجئے گا. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے اپنے پیروں پر تبرہ کر رہے ہوں. اور پھر کہہ رہا ہے اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف مرید مرشدوں پر لعنت نہیں کریں گے، مرشد بھی مریدوں پہ لعنت کر رہے ہیں. ہائے 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 یار اس کے حوالے میں اس سے بڑی بات تو ہے ہی نہیں نا میرے پاس آپ کے حوالے. دیکھیں یہ مجلس توضیح المسائل کے لیے نہیں ہے، علی کے فضائل کے لیے ہے. آپ یقیناً درس بھی ملے گا کیونکہ لوگ کہتے ہیں آپ نماز کی بات نہیں کرتے، آپ روزے کی بات نہیں کرتے، آپ حج کی بات نہیں کرتے. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں اور یہ زدار بھی سن رہے ہیں. خدا کی قسم میں نے ہمیشہ جہاں بھی پڑھا ہے یہ جملہ کہا ہے کہ نماز کا مقابلہ کسی عبادت سے نہ کیجیے گا. نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ سوال علی کریں گے. میں کیا کیا گیا ہوں؟ نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی یہ علی پوچھیں گے. علی کو مانا تھا یا نہیں مانا تھا یہ اللہ پوچھے گا. یہ اللہ پوچھے گا. منکر نماز علی سے نہیں بچے گا، منکر علی خدا سے نہیں بچے. بھائی آپ کو بیلنس کر دیا نا عقیدہ. اب جملہ سن لیجیے گا. کچھ مرید ہوں گے جو مرشدوں پر بیزاری کر رہے ہوں گے، مرشد مریدوں سے بیزاری، دو طرفہ فائرنگ ہو رہی ہوگی. وہاں سے یہاں فائرنگ، یہاں سے وہاں فائرنگ. اب یہ جملہ عجیب ہے. آواز دے کر یہ جہنم لے جانے والے فرشتے پوچھیں گے کہ دنیا میں تو بڑے بڑے پوسٹر لے کر گھومتے تھے، آج لعنت کر رہے ہو.
دنیا میں تو تم بڑے بڑے نام لیتے تھے, آج ان سے بیزاری کیوں کر رہے ہو؟ اب یہ جملہ ویسے وصول کر لیجئے گا, اور خدا کی قسم اس جملے پر بھی آپ خاموش رہ جائیں گے تو مجھے ڈر ہے علی آپ کی قبر میں خاموش نہ رہ جائے. یہ جملہ میرے لیے نہیں, علی کا جملہ ہے, علی کے فضائل کا جملہ سنیے گا. فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ فیقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. جب ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں تو بڑے نام لیتے تھے, بڑے بڑے نام لکھتے تھے, بڑے بڑے پوسٹر لے کر جاتے تھے, آج ان پر تبرہ کیوں کر رہے ہو؟ اب یہ مرید اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کے کہیں گے ہم ان پر لعنت نہ کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے ہمیں سبیل سے دور کر دیا تھا. کیا بات ہے تمہاری؟ انہوں نے ہمیں سبیل سے دور کر دیا تھا. جب صادق مولا سے پوچھا گیا مولا قرآن میں سبیل سے مراد کیا ہے, امام نے فرمایا قرآن میں سبیل سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے. دل میں ہو جنتی ہوتا ہے, دل سے نکل جائے جہنمی ہو جائے. علی ہاں ہاں, بہت شکریہ قبلہ, سلامت, بہت شکریہ. علی علی آپ سلامت رہے گا, بہت شکریہ. اللہم بھائی بہت شکریہ. سبیل سے مراد کہا ہم ان پر لعنت کیوں نہ کریں, کاش ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مان لیا ہوتا. سبیل سے مراد علی کی ولایت. علی ہے تو سب ہے. اسی علی کی ولایت کے لیے سکینہ تماچے کھاتی رہی. اسی علی کی ولایت کو بچانے کے لیے ہاں عزادارو, حسین جتنا کسی کو مارا نہیں گیا. فضائل اپنی مرضی سے سنے عزادارو, جس کا جیسا جی چاہا اس نے سن لیا, لیکن یاد رکھنا ٹوٹی ہوئی تسلیوں والی زہرا مجلس میں آ گئی. میں جملہ کہوں گا عزادارو, شاید جو رونے آیا ہے, لیکن یہ سوچ کر رونا تم قریب سے ہی آئے ہو نا. زیادہ سے زیادہ کوئی 10 کلومیٹر سفر کیا آیا ہے, کوئی 15 کلومیٹر یا کوئی 2 کلومیٹر. یہ سوچ کر گریا کرنا اس مجلس میں کوئی بی بی شام کے زندان سے آئی جو اس غم میں آوازیں برپا ہوتی ہیں نا عزادارو, اپنے غموں میں روتی نہیں ہے عزادار. اس مجلس میں کوئی بی بی بقیہ چھوڑ کر آ گئی. اس مجلس میں کوئی بی بی قم کی پہاڑیوں سے مجلس ہے, اور بڑے سکون سے مجلس سن رہے ہو نا. رونے میں بخل نہ کرنا, اور کم از کم ہائے ضرور کہنا. ہائے تو گونگا بھی کہہ لیتا ہے. یہ جملہ کہوں گا عزادارو, ہماری مائیں بہنیں بھی مجلس سن رہی ہیں, لیکن عزادارو بڑے سکون سے سن رہی ہیں. لیکن اس مجلس میں کوئی بی بی ایسی ہے جس کے چادر سے خون بہ رہا ہے, کوئی بی بی ایسی ہے جس کی کلائیوں سے خون بہ رہا ہے, اور ایک بچی ایسی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا. صدائیں اپنی بلند رکھنا, میں نے 2 جملے کہنے ہیں. حسین جتنا کسی کو مارا نہیں گیا, ہائے بلند کرنا, میں نے قیامت کا جملہ ہے میرے نزدیک. حسین جتنا کسی کو مارا نہیں گیا, سجاد جتنا کسی کو رلایا نہیں سجاد جتنا کسی کو رلایا نہیں گیا, سکینہ جتنا کسی کو ستایا نہیں. تابوت برآمد ہوگا نا عزادارو, یہ سوچ کر گریا کرنا عزادارو. جب تابوت آتا ہے نا, یہ تابوت اکیلا نہیں آتا, اس کے ساتھ غریب کی دکھی ماں بھی آ جاتی ہے, اور ہر چہرے کو دیکھتی ہے کون کیسے گریا کر رہا ہے, کون کتنا حسین کو رو رہا ہے. تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ گے نا عزادارو, علی کی اجڑی ہوئی بیٹیاں پوری رات اس فرش عزا پر بیٹھی رہیں گی, اور ایک دوسرے سے بیویاں کہیں گی وہ جو درمیان میں عزادار تھا نا, وہ چہرے پر ماتم کر کے رو رہا تھا, وہ جو بیچ میں عزادار بیٹھا تھا وہ سینے پر ہاتھ مار کر رو رہا تھا. عزادارو جب سب بیویاں دیکھ لیں گی نا, ایک 4 سالہ بچی کہے گی پھپھی اماں یہ عزادار تب کہاں تھے جب شمر خنجر چلا رہا. آواز کھول بھائی اس کی, کہاں ہے وہ عزادار؟ کاش یہ عزادار ہوتے تو میرے بابا پر کند خنجر نہ چلتا. ہاں عزادارو یہی وجہ ہے, جب شام غریبہ آ گئی ہے نا, جلے ہوئے خیموں کی راکھ پر بیٹھ کر, جملہ سن لینا بڑی تسلی سے, مجھے جلدی نہیں ہے, لیکن عزادارو بس یہ کوشش کرنا اسی مجلس میں تمہارے برابر میں خون رونے والا امام بھی موجود ہے, کہیں وہ تمہاری خوش آنکھوں کا گواہ نہ بن جائے. مجھے وہ منظر یاد ہے عزادارو, جب شام غریبہ کی آدھی رات گزر گئی نا, جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پر علی کی بیٹی نے
مولا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ 4 سالہ سکینہ کو قریب بلایا، آواز دے کر کہا سکینہ یہ بتا جب شمر تیرے بابا پر خنجر چلا رہا تھا تجھے ڈر نہیں لگا؟ شرما کر گریہ نہ کرنا زدارو، چیخیں بلند کرنا، یہ بڑا مظلوم کا ذکر ہے۔ کہا یہ بتا جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو پاس کھڑی رہی تو واپس خیمے میں نہیں آئی، وجہ کیا ہے؟ تجھے ڈر نہیں لگا؟ عزادارو 4 سالہ بچی نے ہاتھ جوڑے، آواز دے کر کہا پھپھی اماں میں یہ سوچ کر پاس کھڑی رہی، میں نے سن رکھا تھا عرب کا دستور ہے اگر بیٹیاں آ جائیں ظالم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جو کمل زہرا، ارے بیٹیاں آ جائیں ظالم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن شمر اتنا ظالم تھا، میں دائیں جانب سے جا کر منتیں کرتی تھی، میں بائیں جانب سے منتیں کرتی تھی، اے شمر خنجر نہ چلا، زہرا نے چکیاں پیس پیس۔ یہی حق ہے اجر کمل زہرا۔ ہاں زدار کہا میں یہ سوچ رہی تھی مظلوم کی بیٹیاں آ جائے ظالم چھوڑ دیتے ہیں، یہ جملہ ہے قیامت کا۔ عزادارو صدائیں بلند کرنا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا سکینہ یہ بتا جب شمر خنجر چلا چکا تھا پھر تو خیمے میں کیوں نہیں آ گئے؟ جب تیرے بابا کا سر قلم ہو گیا تھا۔ ہاں عزادارو جو اولاد والے ہو یہ جملہ سمجھ لینا۔ عزادارو 4 سالہ بچی نے کہا پھوپھی اماں میں انتظار کر رہی تھی جب شمر خنجر چلا کے فارغ ہو جائے گا نا میں بابا کا کٹا ہوا سر اپنی گود میں۔ اجرکم الازارا امیر بندہ ہے جو سمجھ گیا میں بابا کا کٹا ہوا سر اپنی گود میں لے لوں گی، لیکن پھپھی اماں شمر اتنا ظالم تھا جب اس نے سر کاٹ دیا اس نے اپنا نجس ہاتھ میرے بابا کے بالوں میں ڈالا، اتنی زور سے سر زمین پہ مارا میں نے زمین پر گر کے کہا شمر تو نے انصاف نہیں کیا، میں حسین کے سینے۔ اجرکم الازارا اجرکم، یہی حق ہے یہی حق ہے۔ ہم اپنی میتوں پر ایسے نہیں روتے جتنا حسین پر گریہ کرتے ہیں۔ ہم اپنوں کے اجرکم الازہرا مولا کسی غم میں نہ رلائے، ایسے ہی رونا ہے کیونکہ امام نے یہ کہہ کر سلام بھیجا سلام ہو اس غریب پر جسے رلا رلا کے ذبح کیا۔ زدارو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی رلا رلا کے ذبح کا کیا مطلب ہے، کیسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا؟ زدارو کبھی اکبر کے برچھی پر رلایا گیا، کبھی قاسم کے ٹکڑوں پر رلایا گیا۔ بس میں نے ختم کر دیے مسائل، 2 جملے سن لینا، جب میں اشارہ کروں گا تو تابوت آ جائے گا، لیکن ذرا گریہ کر لینا کہیں ایسا نہ ہو تمہاری خشک آنکھوں کا گواہ خون رونے والا سجاد بن جائے۔ عجیب جملہ لکھا ہے تاریخ درد نے، رونا نہ ہے سر کو جھکا لینا۔ تاریخ درد کہتی ہے بچپن سے ہی حسین کو پیاس بڑی لگتی تھی۔ اجرکم الازارا سادات مجھے معاف کر دینا زدارو، بچپن سے ہی حسین کو بڑی پیاس لگتی تھی۔ حسین کی بہنیں پوری رات سوتی نہیں تھی کہیں حسین پانی مانگے ہم پانی دے نہ سکتے، سینہ پیارا نہ کرنا جملے پر۔ عزادارو حسین کی بہنیں کوزہ لے کر کھڑی رہتی تھی کہیں ہمارا بھائی حسین پیاسا نہ رہ جائے۔ عزادارو جسے اتنی پیاس لگتی ہوگی اسے روزے عاشور کتنا پیاسا رکھا گیا۔ جملہ سن لینا عزادارو، تاریخ کہتی ہے جب عاشور کی عصر کو حسین کی پیاس کی انتہا ہو گئی نا، پیاس کی وجہ سے حسین کا منہ کھل گیا۔ جزاک اللہ، جملہ سمجھ لینا پھر گریہ کرنا۔ حسین کا منہ پیاس کی وجہ سے کھل گیا۔ جب حسین کا منہ کھلا ہونا یہ چاہیے تھا کوئی پانی کا مشکیزہ لے کر آتا، حسین کو 2 گھونٹ پانی پلاتا، لیکن سر پر ماتم کر کے سننا جب حسین کا منہ کھل گیا کوئی پانی لے کر نہیں آیا، خولی نے تیر کو کمان میں جوڑا، حسین کے لبوں کا نشانہ لیا، اب جو تیر آیا حسین کے دانت ٹوٹ گئے، حسین کا حلق ٹوٹ گیا۔ ایک کالے برقعے والی بیوی کہتی تھی میں نے حسین کو تیروں کے لیے نہیں پالا۔ جزاک اللہ اجرکم الازہرا۔ بس عزادارو قیامت کا منظر ہے، تابوت برآمد ہوگا نا، لیکن شہادت کا جملہ سن لینا۔ ایک مرتبہ بہن کے خیمے پہ آ کر حسین نے کہا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ زینب اب حسین جا رہا ہے، اب تو جانے، تیری چادر جانے، خیمے جانے۔ عزوکم اللہ زہرا عزادارو، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا حسین کیا بہن کو اتنا غریب سمجھ لیا، اندر آ کے ودا نہیں لے گا، اندر آ کے ودا نہیں لے گا۔ حسین خیمے میں آئے، آواز دے کر زینب نے کہا حسین ذرا ایک مرتبہ اپنا گریباں چاک کر لے۔ حسین نے گریباں چاک کیا، علی کی بیٹی نے حسین کے گلے کا بوسہ دیا، آواز دے کر کہا یہ کیا کیا ہے؟ کہا میری ماں نے وصیت کی تھی جب حسین تجھ سے مرنے کی اجازت لے حسین کے گلے کا بوسہ۔ عزاداروں ماتم کر لینا اس جملے پر۔ حسین نے یہ سنا، کہا زینب ذرا بازوؤں سے کپڑا ہٹا دے، بوسہ لینا شروع کیا۔ کہا مجھے بابا نے کہا تھا ایسی ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، کبھی شام کا بازار کبھی کوفے کا بازار، ہر موڑ پر کہو گی کوئی چادر دو میرے ساتھ زینب۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا تمہارا گریہ قبول کرے۔ بس عزادار قیامت کا منظر ہے، ختم ہو گیا۔ عزادارو ایک مرتبہ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے۔ میر انیس نے دو جملوں میں دو مثلوں میں قیامت بپا کر دی۔ شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے جیسے کہ نکلتا ہے جنازہ بھرے گھر سے۔ عزادار ہو ایک مرتبہ حسین مرتجس پر سوار ہوئے۔ میں نے دو جملے ضرور پڑھنے ہیں عزادار ہو، گریہ بلند رکھنا۔ جس طرح تمہاری آنکھوں کے آنسو سیدہ کو پسند ہے نا، اسی طرح ہائے حسین کی آوازیں سیدہ کو بہت پسند ہے۔ عزادارو حسین مرتجس پر آ گئے، کہا مرتجس چل مرتجس چل۔ عزادارو مرتجس چلا نہیں، ایک مرتبہ مرتجس نے اشارہ کیا۔ قیامت کا منظر تھا، زلجنا کے سن تھے، سکینہ کے ہاتھ تھے۔ تھک گئے ہو نا عزادارو، مجھے پتا ہے نا عزادار کتنا رو سکتا ہے، پہلی محرم سے گریہ کر رہے ہو۔ انسان ہونا تھک جاتے ہو، انسان ہو سجاد تھوڑی ہو۔ سجاد کا نصیب تھا جو کبھی کسی دربار میں روتا تھا۔ حجوکم اللہ صاحب ایک جملہ سن لینا عزادارو، مرتجس کے سن تھے، سکینہ کے ہاتھ تھے۔ آواز دے کر کہتی ہے زلجنا نہ جا، جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا، جو صبح سے گیا۔ بس عزادارو جملہ ختم ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین زلجنا سے زمین پر آئے، کہا سکینہ جلدی آ کر میرے سینے پر سو جا، لیکن یہ سینہ آخری مرتبہ مل رہا ہے، اس کے بعد پتھروں پر جگہ ملے، پتھروں پر سو جانا، ریت پر جگہ ملے، ریت پر سو جانا۔ جا سکینہ، سجاد کو تنگ نہ کرنا، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں عجوکم الازارہ۔ اب یہ جملہ سن لینا عزادارو، سکینہ نے کہا جا بابا اب میں تجھے اپنا صبر دکھاؤں گی۔ حسین زلجنا پر سوار ہوئے، نیام سے تلوار کو نکالا، اب ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ مارنا۔ عزادارو حسین حملہ بھی کرتے جاتے ہیں، کہتے بھی جاتے ہیں رکو تم نے میرا اکبر مار دیا، رکو تم نے میرا قاسم مار دیا، رکو تم نے میرے اولو محمد مار دیے۔ بس عزادارو اتنے میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا۔ اب گریہ کرنے جملے پر، جب حسین نے تلوار کو نیام میں ڈالا نا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا۔ جزاک اللہ، جس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس کچھ نہ تھا کربلا کی تپتی ہوئی رے حسین کے زخموں پر مار کے کہتا تھا علی کا بدلہ حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس عزادار حسین زلجنا پر سنبھل نہ سکا، ایک مرتبہ زمین پر آئے، سجدے میں سر رکھا حسین نے۔ میری طرف دیکھنا، میں اشارہ کروں گا زلجنا آئے گا، سنو گے عزادارو؟ اتنا زخمی ہے حسین، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ جملہ قیامت کا ہے، خدا کی قسم پڑھ کر پڑھنے والا مر جائے، سن کر سننے والا مر جائے۔ عزادارو ظالم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا حسین چل بسا ہے یا زندہ ہے۔ اتنی ہیبت تھی حسین کی، کوئی سپاہی آگے نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اشعث بن قیس کہتا ہے میں پتہ کرتا ہوں حسین زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ سنو گے عزادارو، جو رونے کے لیے گھر سے نکلا ہے خشک آنکھیں لے کر نہ جائے، کہا میں پتہ کرتا ہوں حسین کی روح باقی ہے یا حسین مر گیا ہے۔ سنو گے اس نے کیسے پتہ کیا؟ عزادارو یہ زخمی حسین کے سامنے سے یہ کہتا ہوا گزرا حسین مارا گیا ہے، آؤ زینب کے خیموں کو لوٹنے چلتے ہیں۔ زینب کے خیمے کا نام آیا، حسین نے زخمی پیشانی کو اٹھایا، کہا حسین کے ہوتے ہوئے کوئی زینب کے خیمے میں نہ جائے، حسین کی پیشانی کو
اشعث بن قیس نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا، حسین کی پیشانی پر مارا، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین زمین پر گرے، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑنے لگے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑنے لگے۔ حسین کے پسلیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں زینب کے خیموں میں گئی۔ ذوالجناح خیمے میں آیا، سکینہ نے پوچھا اے ذوالجناح بس اتنا بتاؤ، ذبح کرنے سے پہلے کسی نے حسین کو پانی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ واہ ذوالجناح، واہ حسینہ، ماتم حسین، ماتم غریب۔ یا حسین، نیا لے آؤ، نیا والا نہیں ہے کوئی؟ مجلس کو بھی مذاق سمجھتے ہیں بھائی یہ لوگ، کیا کریں، اللہ معاف کرے، مولا ہم کو معاف کرے۔ لپٹی سموں سے کرتی تھی معصوم یہ بکا، اے ذوالجناح، اے ذوالجناح، حرم سے نہ بابا کو لے کے جا، ہائے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کے ذوالجناح، ہائے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کے ذوالجناح، ہائے بابا کو نہ لے جا، کیسا یہ غل مچا ہے، جانے کیا ہو رہا ہے، دیکھ پردیس میں بابا سے نہ کر ہم کو جدا، ہائے بابا کو نہ لے جا، ہائے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کے ذوالجناح، اتنی جلدی تو نہ کر، آخری ہے یہ سفر، بابا کے سینے پہ سو لینے دے، سر رکھ کے ذرا، بابا کو نہ لے جا،
کروں کیسے خاموش رہوں سوئے مقتل میرا بابا جو ہے مرنے کو چلا میرا بابا جو ہے مرنے کو چلا ہائے بابا کو نہ لے جا ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجنا دیکھ روتی ہے پھوپھی خیمے کے در پہ کھڑی ایک بہن سے تو نہ کر بھائی کو غربت میں جدا تو نہ کر بھائی کو غربت میں جدا ہائے بابا کو نہ لے جا ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجنا تجھ کو زہرا کی قسم روک لے اپنے قدم یا میری لاش کو قدموں کے تلے رونتا جا لاش کو قدموں کے تلے رونتا جا ہائے بابا کو نہ لے جا ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجنا کیا ہوئی مجھ سے خطا نہ کچھ تو بتا باپ کے سائے کو پردیس میں سر سے نہ اٹھا سائے کو پردیس میں سر سے نہ اٹھا ہائے بابا کو نہ لے جا ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجنا کون اب سر پہ رہا میرے بابا کے سوا بے کفن لاشوں سے آباد ہے سر کرب و بلا لاشوں سے آباد ہے سب کرب و بلا ہائے بابا کو نہ لے جا ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجنا میں بھی ریحان کہوں دل ہوا جاتا ہے خون گونجتی ہے میرے کانوں میں سکینہ کی صدا میرے کانوں میں سکینہ کی صدا ہائے بابا کو نہ لے جا ہائے بابا کو نہ لے جا میرے بابا کے زلجنا رے کربلا بیمار کربلا ایک ایک ستم کی مولا ہوئی تجھ پہ انتہا بیمار کربلا بیمار کربلا بیمار کربلا یا حسین ہر ایک ستم کی مولا ہوئی تجھ پہ انتہا خدا اے صبر کے خدا ہے غم کی انتہا زینب ہے بے ردا یا حسین زینب ہے بے ردا آنکھوں سے خون تیرے کبھی رک نہیں سکا
سے باندھے ہوئے گلے درے کبھی سہے پتھر کبھی لگے ستم کے جو تجھ پر نہیں ہوا بیمار کربلا بیمار کربلا بیمار کربلا وہ شام کا سفر وہ راہ پر خطر وہ تیری چشم تر ہر ایک گام پر ہر ایک گام پر عباس با وفا کو ہی دیتا رہا صدا بیمار سارباں پیروں میں بیڑیاں بے پردہ بیبیاں آنکھوں سے خون روا ہر زخم تازیانہ پہ دروں کی ہے دوا ہوگا کبھی نہ کم یہ کربلا کا غم یہ نور کا قلم کیسے کرے رقا ہائے ہائے کیسے کرے رقا ہے پشت پر رقم تیری تاریخ کربلا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و سید الوسیین السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المومنین السلام علیکم جملہ شہیدان کربلا و اسیران کوفہ و شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام انس والجان الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ